جو خدا جان کر احترام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ دیر ان کے بعد جو لوگ تھے وہ جو خدائی والا احترام تھا نا وہ صرف اللہ کے لیے کرتے تھے. اور اس میں ایک بات یہ تھی اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا. اور اعتکاف کا ایک معنی ہوتا ہے کہ آپ جم کے کھڑے ہو جائیں ایک جگہ اور باقی جو آپ کے معاملات ہیں نا ان سے کٹ آف ہو جائیں, بس آپ ہوں اور جس کے لیے آپ کھڑے ہیں نا بس وہ. اس کے لیے ایک لفظ ہمارے بچے بڑا اچھا یوز کرتے ہیں, میٹنگ 1 to 1. اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کی میٹنگ 1 to 1 ہوتی ہے, براہ راست ہوتی ہے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف. وہ 1 to 1 میٹنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کرتے تھے. جب وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے اعتکاف, یعنی اب جو ہم آپ کا تھوڑا سا ذہن کھل جائے گا انشاءاللہ. رمضان کے اعتکاف کو ایک سائڈ پہ رکھ دے. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور کٹنے کے بعد ہم 1 to 1 ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو اللہ. تو یہ بھی نماز بھی اعتکاف کی ایک قسم ہے. اب سجدے میں جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, وہ بھی اس کی ایک قسم ہے اعتکاف کی. اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب وہ میں جو کہتا ہوں نا جس کی مجھے بری رہتی ہے وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ جو کچھ مسلمان اعتکاف کرتے تھے نا پوری توجہ احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے, انہوں نے چاند سورج تاروں کو خدا مان لیا اور چاند سورج تاروں کے کچھ بت بنا کے رکھ لیے. اب ان کو وہ خدا کہنے لگے. جب وہ ان کو خدا کہنے لگے, یہ تھوڑی سی ایسی بات ہے کہ جس کا عام طور پر ہمارے ساتھ تعلق نہیں. میری تو زندگی اسی میں گزری, اللہ باقی کی بھی گزارے اسی کے اندر. اعتکاف کی میں بات کر رہا ہوں, میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے چاند سورج تاروں کو خدا بنایا, پھر ان کے بت بنائے اور ان کے سامنے وہ وہی اعتکاف کرنے لگے جو اعتکاف پہلے لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اب یہاں سے انہوں نے ہائی جیک کر دیا اعتکاف کو, ہائی جیک کر دیا. ہائی جیک کرنے کے بعد انہوں نے وہ کر دیا. اب اگر جب قرآن میں آپ اعتکاف کی آیتیں پڑھیں گے تو حیران ہوں گے. مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جب ان کے قصوں میں ہم اعتکاف کا پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں. اور اعتکاف کیا کر رہے ہیں؟ سامنے خدا پڑے ہوئے ہیں بت, اور وہ ان کے سامنے بیٹھے ہیں. اب کیسے بیٹھے ہوں گے؟ یعنی اس طرح بیٹھے ہوں گے؟ نہیں. آپ نماز کا تصور کریں, 1 to 1 کنیکشن کا تصور کریں. وہ کٹ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تماثیل الذی ہیں, وہ مورتیاں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, پر ان کو وہ خدا مان رہے ہیں اور ان کے سامنے وہ اعتکاف کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں یہ تم ان کے لیے کیوں اعتکاف کر رہے ہو؟ بات تو پھر کسی وقت میں کروں گا. یہ بتائیں, مندر ہو, سرکاری گورنمنٹ کا مندر ہو جس کے اندر بت پڑے ہوئے ہوں اور لوگ اعتکاف کر رہے ہوں, اور ابراہیم بار بار جا کے یہ کہے یہ تم اعتکاف کیوں کر رہے ہو؟ ویسے یہ بات کوئی غریب بندہ کہے گا یا کوئی کھاتا پیتا بندہ کہے گا؟ ورنہ تو اس کو اندر وہاں پہنچنے نہ دیتے. اب وہ ڈٹ کے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تم ان کے ساتھ کیوں اعتکاف کر رہے ہو؟ یہ اعتکاف کے قابل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا. اب حضور حضرت جہاں وہ ان کے اعتکاف کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ اعتکاف کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں, انہوں نے دیکھا, سمجھایا, بعد میں آپ کو واقعہ بتا. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں اور وہ دعا یہ کرتے ہیں, اللہ کے حضور کہتے ہیں یا اللہ سچا اعتکاف تیرے لیے ہے, سچا ادب تیرے لیے ہے, اور چاہیے کہ تیرے لیے اعتکاف ہو, اور تو ہی اعتکاف کا مالک ہے, تو موت اور زندگی کا مالک ہے, تیرے سامنے اعتکاف ہونا چاہیے, تو اس سے 1 to 1 بات کرنی چاہیے. تو یہ تو ان کے لیے کر رہے ہیں. یہ سچویشن دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا میں نے روکا ہے, تھوڑے چھوڑے بھی ہے جو بھی ہے, لیکن وہ سسٹم چینج نہیں ہوا. اب یہ ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, وہی وہ دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ پھر ایک بندہ ایسا بھیج دے دنیا کے اندر میرے بعد جو لوگوں کو سچا اعتکاف کرنا سکھا دے. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, بعد میں آنے والوں میں ایک ایسا بھیج دے جو کیا کرے کہ یہ جھوٹے اعتکاف جو کر رہے ہیں نا ان سے ہٹا کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا. اب بیٹے وقت گزر گیا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ہزاروں سال گزر گئے,
میرے پاس بچے بچیاں آتے ہیں تو پھر میں مصروف ہوتا ہوں، ٹائم ہی نہیں دیتا. وہ کہتے تھے اچھا یہ ہمارا کام نہیں ہو رہا تو وہ دعا بتانے میں کہتا اچھا یہ بیٹے دعا پڑھیں یا بیٹی اس کو پڑھے. تو 2-3 دن کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ پڑھی ہے دعا تو ہوا تو کچھ نہیں. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے 4000 سال انتظار کیا ہے تو کچھ ہفتے تو 4 کرے نا انتظار. اب اس کے بادشاہ نے کیس دائر کر دیا ہے، آپ نے کورٹ میں کیس دائر کر دیا تو جج کو یہ تو نہیں کہتے ذرا جلدی کریے بیٹا، نہیں اب اس کے اوپر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ رسول بھیج جو لوگوں کو سچا اعتکاف کرنا سکھائے. اب 4000 سال گزر گیا یا 3000 سال گزر گیا، وہ وقت گزر گیا اور کہا تھا کسی سچے کو بھیج. اللہ نے آمنہ کے گھر میں محمد عربی کو پیدا فرمایا. اب وہ کیا ہوئے کہ وہ جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے اعلان کے لیے بلایا اور پھر انہیں حکم دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. دوسری دنیا میں لوگ جھوٹے اعتکاف کرنے والے کرتے رہیں گے، پر میرے کلمہ پڑھنے والوں میں تمہیں کہتا ہوں ساری دنیا چاند کے لیے اعتکاف کرے، کوئی بتوں کے لیے اعتکاف کرے، پر محمد کا کلمہ پڑھنے والے سچے رب کے لیے اعتکاف کرے. تو یہ ایک فائٹ ہے. میں آپ کو کہتا ہوں جہاد، یہ وہ جو جہاد ہے نا اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جہاد ہے کیا؟ وہ ادھر اعتکاف کر رہا ہے اور ہم ادھر اعتکاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ.